ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک غریب دھوبی رہتا تھا۔ اس کا نام رامو تھا اور اس کی زندگی سادہ تھی۔ وہ روزانہ کپڑے دھونے کے لیے دھوبی گھاٹ جاتا اور اپنی بیوی کے ساتھ مل کر کام کرتا تھا۔ وہ نہایت محنتی اور ایماندار شخص تھا، لیکن اس کی مالی حالت بہت خراب تھی۔ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا سوائے چند کپڑوں کے جو وہ دھو کر لوگوں کو واپس کرتا تھا۔ رامو کا ایک خواب تھا کہ وہ ایک دن آسمان کے قریب پہنچے گا اور اس کی نظر میں وہ ایک پرندہ یا کوئی خوبصورت چیز دیکھے گا جو اس کے دل کو سکون دے۔ اس کا دل آسمان کی بلندیاں دیکھ کر خوش ہوتا تھا اور وہ اکثر آسمان کی طرف الفاٹے کر دیکھتا رہتا تھا۔ اس کے ساتھ اس کی بیوی سیتا بھی دھوبی گھاٹ پر اس کی مدد کرتی تھی اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اپنا وقت گزارتے تھے۔ ایک دن جب وہ دونوں دھوبی گھاٹ پر کپڑے دھو رہے تھے، سیتا کی نظر آسمان پر پڑی۔ اس کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی جیسے کچھ نیا دیکھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اچانک اس نے آسمان کی بلندیوں میں ایک ہاتھی کو الفاڑتے ہوئے دیکھا۔ وہ بہت بڑا اور عجیب منظر تھا کیونکہ ہاتھی کبھی آسمان میں نہیں الفاڑتی۔ سیتا کی نظریں اسی پر جمی رہیں اور وہ حیرانی سے اس منظر کو دیکھتی رہ گئی۔ سیتا نے فوراً اپنے شوہر رامو کو بلایا۔ رامو، تم دیکھ رہے ہو، آسمان میں ہاتھی الفاڑ رہا ہے۔ رامو نے آسمان کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں بھی حیرت کا تاثر تھا۔ وہ دونوں اس عجیب منظر کو دیکھ کر بے حد محو ہو گئے۔ ہاتھی آسمان سے نیچے آتر رہا تھا اور جب وہ زمین پر اترا تو اچانک غائب ہو گیا۔ اگلے چند دنوں تک یہ منظر بار بار دہرایا۔ ہر روز ہاتھی آسمان سے الفاڑتا، زمین پر آترتا اور پھر غائب ہو جاتا۔ رامو اور سیتا دونوں اس پہیلی کو حل کرنے کے لیے بہت پریشان تھے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن ان کی دلچسپی بڑھتی جا رہی تھی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اگلے دن اس ہاتھی کا پیچھا کریں گے اور معلوم کریں گے کہ یہ کہاں جاتا ہے اور اس کا راز کیا ہے۔ اگلے دن دونوں نے آسمان پر نظر رکھی اور آخرکار وہ ہاتھی نظر آیا۔ دونوں نے فوراً اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ ہاتھی گنے کے کھیت میں گھس گیا اور وہاں خوب پیٹ بھر کر گنے کھانے لگا۔ رامو اور سیتا نے اس کا پیچھا کیا اور جیسے ہی ہاتھی الفاڑنے کے لیے تیار ہوا، دونوں نے اس کی دام پکڑ لی۔ جیسے ہی ہاتھی آسمان میں الفاڑنے لگا، دونوں اس کے پیچھے پیچھے الفاڑنے لگے۔ آسمان کی بلندیوں میں پہنچتے ہی رامو اور سیتا کی آنکھوں کے سامنے ایک حیرت انگیز منظر تھا۔ ایک پہاڑ نظر آ رہا تھا جو ہیرے، سونے اور جواہرات سے چمک رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی خزانہ یہاں چھپایا گیا ہو، اور وہ دونوں اس خزانے کے قریب پہنچ چکے تھے۔ ہاتھی پہاڑ پر آتر گیا اور رامو اور سیتا دوڑتے ہوئے اس خزانے تک پہنچے۔ انہوں نے جلدی سے سونا اور جواہرات اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ ان کی آنکھوں میں چمک تھی اور دل میں لالچ۔ انہیں فکر نہیں تھی کہ رات کا اندھیرا بڑھ رہا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ صبح ہوتے ہی وہ واپس زمین پر آتر آئیں گے اور اپنے خزانے کو لے کر خوشحال ہو جائیں گے۔ صبح ہوتے ہی رامو اور سیتا نے ہاتھی کی دام پکڑی اور زمین پر واپس آتر آئے۔ وہ اپنے نئے خزانے کے ساتھ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ گاؤں والے ان کے بدلتے ہوئے حال دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ دھوبی جو کبھی غریب تھا اب اتنا امیر کیسے ہو گیا۔ لوگ گاؤں میں باتیں کرنے لگے کہ یہ کیا ہوا، اور وہ بہت جلد دھوبی سے اس کے اچانک امیر ہونے کا راز پوچھنے پہنچے۔ دھوبی اور سیتا نے ان سب سے اس خزانے کا راز چھپایا، مگر ایک دن دھوبی کسی کام سے شہر سے باہر گیا۔ اس موقع پر دھوبن، جو ان کی ہمسائی تھی، نے سیتا سے باتوں باتوں میں راز نکال لیا۔ سیتا نے اس سے بتا دیا کہ آسمان میں الفاڑتا ہوا ہاتھی انہیں ایک خزانے تک لے گیا ہے۔ جب رامو واپس آیا تو دھوبن نے یہ سارا واقعہ سنا دیا۔ دھوبی کو اپنی بیوی کی اس حرکت پر بہت غصہ آیا، مگر اب بات ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ گاؤں والے آ کر اس سے مدد مانگنے لگے کہ وہ انہیں ہاتھی تک پہنچنے کے طریقے بتائے اور خزانہ حاصل کرنے میں ان کی مدد کرے۔ دھوبی کے دل میں لالچ پیدا ہوا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ خود زیادہ سے زیادہ سونا اکٹھا کرے، اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ گاؤں والوں کے ساتھ ہاتھی تک جائے گا اور خزانہ حاصل کرے گا۔ اگلی صبح گاؤں کے تمام لوگ دھوبی کے ساتھ کھیتوں کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ آسمان پر نظر جما کر بیٹھے تھے کہ کب ہاتھی آترے گا۔ جب ہاتھی زمین پر آتر کر گنے کھانے لگا، گاؤں والے اس کے پیچھے چل پڑے اور دھوبی نے اس کی دام پکڑ لی۔ لیکن جیسے ہی ہاتھی الفاڑنے لگا، تمام گاؤں والے اس کی دام پکڑنے کی کوشش کرنے لگے۔ دھوبی سب سے آگے تھا اور اس کی آنکھوں میں لالچ کی چمک تھی۔ راستے میں گاؤں والوں نے آپس میں باتیں شروع کر دیں کہ وہاں کتنا سونا ہوگا اور ہم سب مل کر اتنا سونا لے آئیں گے۔
ایک گاؤں والے نے دھوبی سے سوال کیا کہ وہاں کتنا سونا ہوگا۔ دھوبی کی لالچ نے اسے بے قابو کر دیا۔ اس نے کہا، اتنا زیادہ۔ جیسے ہی یہ الفاظ اس کے منہ سے نکلے، تمام گاؤں والے ایک ساتھ زمین پر گر گئے۔ ہاتھی آسمان میں الفاڑنے لگا اور گاؤں والوں کو ان کی لالچ کی سزا مل گئی۔ دھوبی اور سیتا کو اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ ان کی غلطی کا نتیجہ کیا ہوا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ لالچ انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ جو چیز ابتدائی طور پر خوشی اور سکون کا باعث بنتی ہے، وہ جب لالچ اور ہوس کی وجہ سے حد سے بڑھ جاتی ہے تو انسان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ رامو اور سیتا کی کہانی اس بات کا ثبوت ہے کہ چاہے انسان کتنی بھی مشکلات میں ہو، اس کو اپنی ایمانداری اور صبر کے راستے کو اپنانا چاہیے۔